السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ ہمارے گھر میں بنایا گیا یہ عارضی اسٹوڈیو جہاں سے آپ کے لیے خبروں کا یہ تازہ ترین بلٹن پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے آج کی اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے وفات پانے والوں کی تعداد 68 ہو گئی ہے، جبکہ متاثرین کی تعداد 4,688 ہو گئی ہے۔ ناکافی اقدامات پر چیف جسٹس نے از خود نوٹس لے لیا ہے۔ پاکستان میں نماز جمعہ کے محدود اجتماعات ہوئے ہیں اور ایوان صدر میں نماز توبہ کی ادائیگی کی گئی ہے۔ پاکستان افغانستان سرحد پر تجارتی سرگرمیوں کی یک طرفہ بحالی ہوئی ہے۔ سول ایوییشن اتھارٹی نے فلائٹ آپریشن کی معطلی میں 21 اپریل تک توسیع کر دی ہے۔ کرونا وائرس پر سلامتی کونسل کا اجلاس کسی بھی فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا ہے۔ یورپ کے بعد اب نیو یارک میں بھی کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی آ رہی ہے۔ ہسپتال میں لائے جانے والے مریضوں کی تعداد پہلے سے کم ہو گئی ہے۔ امریکہ کے طبی ماہرین کا خیال ہے کہ موسم گرما تک امریکہ میں معمولات زندگی بحال ہو سکتے ہیں۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ لگ بھگ 3 ہفتوں کے تعطل کے بعد پاکستان کی طورخم سرحد سے افغانستان کے لیے ٹرانزٹ ٹریڈ کا سلسلہ جمعے کے روز سے دوبارہ بحال ہو گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان مصروف ترین گزرگاہ طورخم سرحد باب پاکستان کے مقام پر پھنس جانے والی 34 کارگو گاڑیاں افغانستان میں داخل ہو گئی ہیں۔ ٹرانزٹ کارگو کے افغانستان میں داخلے کے وقت قبائلی ضلع خیبر کے ڈپٹی کمشنر محمود اسلم وزیر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کارگو گاڑیوں کو پاکستانی ڈرائیورز افغانستان میں افغان ڈرائیورز کے حوالے کریں گے۔ پاکستانی ڈرائیوروں کو انسداد کرونا SOP کے مطابق افغانستان روانہ کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں 16 مارچ کو طورخم سرحد ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی تھی۔ پاکستان میں لاک ڈاؤن اور سرحدی گزرگاہوں کی بندش کے نتیجے میں رکے ہوئے افغان باشندوں کی واپسی کا سلسلہ 4 روز جاری رہنے کے بعد بند ہو گیا ہے اور جمعے کے روز طورخم اور چمن کی گزرگاہیں عام لوگوں کی آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر بند تھیں۔ پاکستان کی حکومت نے 6 اپریل سے 9 اپریل تک طورخم اور چمن کی گزرگاہوں کو پاکستان میں رکے ہوئے افغان باشندوں کی واپسی کے لیے کھول رکھا تھا۔ حکومت نے روزانہ کی بنیاد پر 1000 افغان باشندوں کی واپسی کا انتظام کر رکھا تھا، تاہم 7 اپریل کو ہزاروں لوگ طورخم اور سرحدی قصبے لنڈی کوتل میں جمع ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کو سرحدی گزرگاہ پر قابو کرنا حکام کے بس میں نہیں تھا، اس لیے ان لوگوں کے لیے سرحد کھولنے اور بغیر سفری دستاویزات کے جانچ پڑتال کی اجازت دینے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ طورخم میں نادرہ حکام کا کہنا ہے کہ 4 دنوں کے دوران 20,000 سے زائد لوگ واپس افغانستان جا چکے ہیں، مگر مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ واپس جانے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پاکستان نے ہمسایہ ملک افغانستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگجو تنظیم داعش خراسان کے اعلیٰ کمانڈر کو اسلام آباد کے حوالے کرے، جسے حال ہی میں افغان سیکورٹی فورسز نے گرفتار کیا تھا۔ کابل کی طرف سے پاکستان کے اس مطالبے پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے جنوبی شہر قندھار سے گرفتار کیے جانے والا کمانڈر اسلم فاروقی پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے، جسے رواں ماہ 5 اپریل کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق پاکستان میں تعینات افغانستان کے سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے انہیں داعش خراسان کے رہنما اسلم فاروقی کے بارے میں اسلام آباد کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق افغان سفیر کو یہ واضح کیا گیا کہ کیونکہ اسلم فاروقی افغانستان میں پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے، اس لیے اسے مزید تفتیش کے لیے پاکستان کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد 4,688 ہو گئی ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 68 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں اس مرض سے اب تک 727 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 284 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔
पंजाब में ये तादाद सबसे ज़्यादा 2,279, सिंध में 1,128, खैबर पख्तूनख्वा में 620, बलूचिस्तान में 219, गिलगित बल्तिस्तान में 215, इस्लामाबाद में 107 और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 33 हो गई है। इसके साथ पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ऑपरेशन पर पाबंदी में 21 अप्रैल तक तौसी कर दी है। इस वक्त दुनिया भर में हज़ारों पाकिस्तानी वतन वापस आने के लिए फ़्लाइट्स के इंतज़ार में हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने मरहलावार ऑपरेशन चलाने का ऐलान किया है, लेकिन ये परवाज़ें कब खुलेंगी इस बारे में अब तक कोई इत्तला नहीं दी है। और पाकिस्तान में कोरोना मरज से निमटने पर नाराज़गी का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 13 अप्रैल को आज खुद नोटिस की समाअत का हुक्म दिया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत वफाकी और चारों सूबाई हुकूमतों को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान के शहर मुल्तान में ज़िले इंतज़ामिया ने कोरोना के मुश्तबा अफराद को टेस्ट की रिपोर्टें आने से कबल ही घरों को भेज दिया। ये ज़ायरीन तफ्तान से मुल्तान पहुंचे थे। महकमे सेहत के मुताबिक मुल्तानी इंतज़ामिया ने जल्दबाजी में यह कदम उठाया, जबकि बादअज़ां उन तमाम अफराद को पुलिस की मदद से तलाश किया गया। ऐसे अफराद की इब्तिदाई रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और इंतज़ामिया ने उन्हें उनके घरों को रवाना कर दिया था, जबकि बादअज़ां रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने और ज़राए इब्लाग में खबरें आने पर ऐसे तमाम अफराद को ढूंढ कर वापस बुलाया गया। जुमेरात का दिन भारत के लिए कोरोना वायरस से लड़ने का बदतरीन दिन साबित हुआ है, जब एक ही रोज़ 809 मुस्बत केसेस पाए गए हैं। इस वक्त भारत में मुस्बत केसेस की तादाद 6,412 है, जबकि हलाकतों की तादाद 199 हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज़ तमाम वज़राए आला से लॉकडाउन के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से तबादला ख्याल करेंगे और तवक्को है कि वो इतवार को ये बताएंगे कि 14 अप्रैल को 21 रोज़ा मुल्की लॉकडाउन ख़त्म होगा या नहीं। मंगल का दिन लॉकडाउन का आखिरी दिन है। मुतादिद रियासती हुकूमतों ने कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र लॉकडाउन को मज़ीद जारी रखने का इंदिया दिया है। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से सार्क कोविड-19 एमरजेंसी फंड में $3 मिलियन देने के ऐलान पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि सार्क का हर रुकन मुल्क अपने अहद की तकमील, नफाज और तरीक़ाकार का फैसला करने के लिए आज़ाद है। पाकिस्तान का कहना है कि सार्क कोविड-19 फंड उसी सूरत में मौसर हो सकता है जब इसका इस्तेमाल ग्रुप के सेक्रेटेरिएट की क़यादत में हो, न कि भारत की। भारत ने इस फंड में $10 मिलियन देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने बुध के रोज़ सार्क ममालिक के तिजारती एहलकारों की वीडियो कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया था। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियों पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास इस वबा की जन्मभूमि के तनाज़े की नज़र हो गया है। जुमेरात को 9 रुकन ममालिक के मुतालबे पर बुलाया गया इजलास आलमगीर वबा पर बहस के लिए पहला इजलास था। ताहम अमरीका और चीन के सिफारती मंदूबीन ने वायरस की इब्तिदा पर बहस को मरकूज किए रखा, जबकि यूरोपीय सिफारतकारों ने अमरीका और चीन के तनाज़े पर सलामती कौंसिल के एक्शन न लेने पर भी तनकीद की। 15 ममालिक पर मुश्तमिल सलामती कौंसिल के इजलास के बाद मुख्तसर एलामिये में कहा गया कि इस बात के लिए कोशिश की जा रही है कि आया सलामती कौंसिल को कोरोना वायरस से मुताल्लिक कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं। यूरोप के 19 ममालिक के वज़राए ख़ज़ाना ने जुमेरात के रोज़ एक इजलास में 500 अरब यूरो के एक पैकेज की मंजूरी दी है, जिसका मकसद कारोबारी कंपनियों, कारकुनों और सेहत आम्मा के निज़ामों को कोरोना वायरस के असरात से बचाने में मदद फराहम करना है। यूरोजोन के वज़रा के यूरो ग्रुप के सदर मारियो सेंटिनो ने कहा कि ये एक ऐसा पैकेज है जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने एक बयान में बताया कि मंजूर किया जाने वाला ये पैकेज यूरोप भर की कुल मजमूई पैदावार यानी GDP के 4% के बराबर है और यूरोपियन मईशत को किसी बहरान से बचाने के खुदकार इंतजामात कर लिए गए हैं। मारियो सेंटिनो का कहना था कि इससे पहले कभी भी यूरोप में किसी बहरान से निमटने के लिए इस कदर जल्द ऐसा इक़दाम नहीं उठाया गया है। दुनिया भर में करोड़ों मसीही गुड फ्राइडे का त्यौहार मना रहे हैं। मसीहियों का ये मजहबी त्यौहार इस मरतबा कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र मुख्तलिफ अंदाज में मनाया जा रहा है
اور لوگ گرجا گھروں میں جانے کے بجائے اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن پر اس تہوار کی رسومات دیکھ رہے ہیں۔ دنیا بھر میں زیادہ تر لوگ کورونا وائرس کے باعث اپنے گھروں میں محدود ہیں۔ جان ہاپکنس یونیورسٹی کے کورونا وائرس ریسورس سینٹر کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 16 لاکھ سے زائد افراد اس وائرس سے متاثر ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس میں مبتلا افراد کی تعداد 4,66,000 سے زیادہ ہے، جبکہ اسپین میں 1,53,222 اور اٹلی میں 1,43,626 افراد اس وبا کا شکار ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز وائٹ ہاؤس میں کورونا وائرس کی صورتحال کے بارے میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں امریکہ میں بڑے پیمانے پر اس وائرس کی ٹیسٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، باوجود کہ اس بات کے کہ اس وائرس میں مبتلا کچھ افراد میں فی الحال اس کی علامات ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں 32 کروڑ 50 لاکھ افراد رہتے ہیں اور ان سب کا ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ دیگر کچھ ممالک میں ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن وہاں بھی یہ ٹیسٹ محدود پیمانے پر ہو رہے ہیں۔ کورونا وائرس نے سب سے بڑا حملہ امریکی ریاست نیو یارک پر کیا ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد دنیا کے تمام ملکوں سے زیادہ ہے، یعنی 1,60,000۔ اموات کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہے۔ اٹلی، اسپین اور فرانس کے سوا کسی اور ملک میں اتنے لوگ نہیں مرے ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں نیو یارک کے ہسپتالوں میں روزانہ ہزاروں مریض پہنچ رہے ہیں، ہر روز پہلے سے 20% سے بھی زیادہ۔ اس ہفتے یہ تعداد 10% سے کم ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صرف 200 مریض ہسپتالوں میں داخل کیے گئے ہیں۔ گورنر کومو کہتے ہیں کہ رفتار یہ رہی تو جلد ہسپتال میں داخل مریضوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ امریکہ میں گزشتہ ہفتے مزید 66 لاکھ افراد نے بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواست دی ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی محکمہ محنت کو تقریباً اتنی ہی نئی درخواستیں موصول ہوئی تھیں، جبکہ اس سے پچھلے ہفتے 33 لاکھ افراد بے روزگار ہوئے تھے۔ اس کی وجہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کیا جانے والا لاک ڈاؤن ہے، جس کے نتیجے میں کاروبار، صنعتیں اور دفاتر بند ہیں۔ بے روزگاری الاؤنس کے لیے سب سے زیادہ درخواستیں ریاست کیلیفورنیا، نیو یارک اور پینسلوینیا سے دی گئی ہیں۔ ترکی، کینیڈا اور بھارت میں کورونا وائرس سے اموات بڑھنے لگی ہیں، جس سے خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ان ملکوں میں بھی بحران شدید ہو سکتا ہے۔ جمعرات کو ان ملکوں میں ایک دن میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ ترکی میں مرنے والوں کی تعداد 96 اور کینیڈا میں 76 رہی، جو ان ملکوں میں ایک دن میں سب سے زیادہ ہے۔ امریکہ میں جمعرات کی سپہر تک 1,524 اموات ہو چکی تھیں۔ منگل اور بدھ دونوں دن 1,900 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ امریکہ میں اب تک 23 لاکھ افراد کے کورونا وائرس کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، جن میں 4.5 لاکھ نتائج مثبت آئے ہیں۔ یمن نے آج جمعے کے روز ملک میں کورونا کے پہلے کیس کی تصدیق کر دی ہے۔ متاثرہ شخص کا تعلق تیل سے مالا مال جنوبی علاقے حضراموت سے ہے۔ یمن کی کووڈ-19 کی سپریم نیشنل ایمرجنسی کمیٹی نے ٹویٹر پر تفصیلات دیے بغیر اس کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ شخص کی حالت مستحکم ہے اور اسے طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے عہدیداروں کو تشویش ہے کہ اگر یہ وائرس ملک میں پھیلتا ہے تو اس کے اثرات تباہ کن ہوں گے، کیونکہ ملک کے تقریباً نصف آبادی کے لیے حفظان صحت کا نظام بہت خراب ہے اور ملک میں ضروری ادویات، صلاحیت اور متعلقہ اداروں کا بھی فقدان ہے۔ اس خبر سے پہلے کورونا وبا کے پیش نظر ملک گیر فائر بندی کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ سعودی قیادت میں اتحاد نے 2 ہفتوں کے لیے فوجی کارروائیاں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن حوثی متحارب گروپ کی طرف سے ابھی تک اس پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا گیا۔ 5 سال سے جاری لڑائی میں اب تک 1 لاکھ سے زائد یمنی ہلاک ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ عراق میں تعینات امریکی فورسز کو ایران نواز ملیشیا سے اب بھی خطرات لاحق ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق عراق میں امریکہ کے زیر انتظام فوجی اڈوں اور دارالحکومت بغداد میں سفارت خانے سے ملحقہ علاقوں میں روزانہ بنیاد پر شیلنگ ہو رہی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ یہ بلیٹن ہماری ویب سائٹ پر بھی پوسٹ کر دیا جاتا ہے اور یوٹیوب پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔